بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا وزٹ جمبر کے علاقے میں ہزارہ پبلک اسکول میں ہوا، جہاں ان کے پرنسپل وقاص احمد خان صاحب نے پورا اسکول کا وزٹ کروایا، اور اسکول میں جو نظام ہے، جو نصاب ہے، اور جو تعلیم اور تربیت دینے کا طریقہ کار ہے، بڑی تفصیل سے بتلایا۔ عاجز اس کو دیکھ کے بہت متاثر ہوا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کے اداروں کی ہی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو حل ہے وہ انسانیت کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اکیلی تعلیم ہو تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حالیہ چند دنوں پہلے ہمارے ملک کے ڈاکٹروں اور وکیلوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر کئی معصوم جانیں بھی ضائع ہو گئیں، جس نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ صرف الفاظ اور تعلیم ہماری قوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے۔ یہاں بات آتی ہے دین اسلام اور شریعت کی، کہ اسلام نے ہمیں صرف علم نہیں دیا، الفاظ نہیں دیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک تربیت کا نظام دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے خلافت عثمانیہ کے اندر ہمارے سکولز تھے، سکول کو اردو میں مدرسہ کہتے ہیں، تو پہلے جس طرح ہمارے مدارس تھے یا سکولز تھے یا یونیورسٹیز تھیں، کہ جس کے اندر جہاں فزکس، بایولوجی، ایسٹرونومی پڑھائی جاتی تھی، وہاں پر ساتھ ساتھ اخلاقیات اور انسانیت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ پھر وہاں ایسے مثالی استاد ہوا کرتے تھے کہ جن کو دیکھ کر طالب علم سیکھا کرتے تھے کہ کردار کیا چیز ہے۔ آج ہم بچوں کو کتاب میں یہ تو بتا دیتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن سچ پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے عموماً اس کے پاس کوئی کردار، کوئی جیتی جاگتی شخصیت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اساتذہ ایک با کردار انسان ہوں، با عمل انسان ہوں، اور ہمارے علماء باعمل ہوں، تو عوام کے لیے اور طالب علموں کے لیے تربیت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف الفاظ نہیں سکھائے، یہ نہیں بتایا کہ یہ وحی آ گئی ہے، اس پہ عمل کر۔ کردار کیا چیز ہے۔ آج ہم بچوں کو کتاب میں یہ تو بتا دیتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن سچ پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے عموماً اس کے پاس کوئی کردار، کوئی جیتی جاگتی شخصیت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اساتذہ ایک با کردار انسان ہوں، با عمل انسان ہوں، اور ہمارے علماء باعمل ہوں، تو عوام کے لیے اور طالب علموں کے لیے تربیت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف الفاظ نہیں سکھائے، یہ نہیں بتایا کہ یہ وحی آ گئی ہے، اس پہ عمل کر لو۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وحی کے الفاظ مبارکہ دیے، وہیں اس پر عمل کرنا سکھایا۔ اگر فاقے کے اندر، بھوک کے اندر صبر کرنے کا درس دیا، تو خود فاقہ کی حالت میں صبر کر کے دکھایا، خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کبھی دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو واعظ کی حد تک نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر خود میدان میں اترے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ زخمی بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں بھی لگیں، خون بھی بہا۔ الغرض ہمیں آج ایک مثالی استاد کی ضرورت ہے، جو صرف الفاظ نہ دے، بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک عملی کردار دے۔ بہت خوشی ہوئی اسکول میں آنے کے بعد، واقعتاً یہ ایک اہل علاقہ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور میری تو دعا ہے کہ یہاں پر اس علاقے میں بھی، اور بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر دیہات میں ایسے مثالی اسکول ہوں، جہاں دین اور دنیا کی ساتھ ساتھ تعلیم دی جائے، جہاں بچے اور بچیوں کو پردے کا بھی ماحول دیا جائے، اور ان کے اندر مکسنگ بھی نہ ہو، اور ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے۔ یہاں پر آج مجھے
اس اسکول کے اندر نماز پڑھنے کی ایک جگہ مسجد کے افتتاح کے لیے بلایا گیا تھا، یہ بھی ہمارے لیے بہت خوشی اور حیرانگی کی بات ہے کہ آج ایسے اسکولوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جہاں مسجدیں اسکول کے اندر تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو دوبارہ زندہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے، دین اور شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اسکول کھولنے کی یا کم از کم ایسے اسکول والوں کے ساتھ ہمیں بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔